السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو حج کا طریقہ بتاؤں گا، اور یہ طریقہ جو ہے یہ حج تمتع کا ہے۔ حج تمتع اس سے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے عمرہ کے لیے الگ احرام باندھ دے، پھر وہ احرام جو ہے عمرہ کے بعد کرنے کے بعد کھول دے، پھر حج کے لیے یعنی الگ احرام باندھ دے۔ اور یہ طریقہ جو ہے اکثر انڈیا اور پاکستان والے لوگ جو ہیں اس طریقے سے حج کرتے ہیں۔ تو حج کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا حج تمتع کا۔ تو سب سے پہلے جب آپ احرام باندھتے ہیں میقات سے آپ یعنی میقات سے عمرہ کے لیے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرنا۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں احرام باندھ دیں گے اور عمرہ کی جو ہے وہ نیت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حرم کا طواف کرنا۔ آپ جو ہیں اس کے بعد یعنی نیت کرنے کے بعد حرم کا طواف شروع کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ مقام ابراہیم پر پہنچیں گے، مقام ابراہیم یا اس کی سیدھ میں، ضرور نہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے ساتھ بالکل یعنی پیوست، بلکہ اس کی سیدھ میں بھی کہیں بھی 2 رکعت نفل جو ہیں واجب طواف آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ صفا مروہ کی جو ہے وہ 7 چکر لگانے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 7 چکر لگانے کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے۔ جب آپ نے حلق یا قصر کر لیا تو اس طریقے سے آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یعنی حج کرنے سے پہلے آپ نے عمرہ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ ابھی آتے ہیں مناسک حج کی ابتدا، اور حج جو ہے وہ 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو حج کی ابتدا جو ہے وہ 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دن جو ہے یعنی 8 ذو الحجہ کو، ادھر دیکھیں، 8 ذو الحجہ احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے مینا روانہ ہونا۔ 8 ذو الحجہ کو آپ احرام باندھ دیں گے اور جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ 8 ذو الحجہ کا دن جو ہے آپ مینا میں گزاریں گے۔ 8 ذو الحجہ کو مینا میں جب آپ پہنچیں گے تو مینا میں 8 ذو الحجہ کا دن گزار دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وقوف عرفات، یعنی 9 ذو الحجہ عرفات کے لیے نکلنا۔ 9 ذو الحجہ کو جو ہے آپ عرفات کے لیے نکلیں گے۔ وقت زوال کے بعد وقوف کرنا، یعنی زوال کے بعد جو ہے آپ وقوف عرفات جو ہے وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی 9 ذو الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑے بغیر مزدلفہ جانا، یعنی 9 ذو الحجہ کو ابھی تک سورج غروب نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں یعنی مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور مزدلفہ جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ پھر ادھر مزدلفہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے عشاء کی نماز کا وقت بھی ہوا ہوگا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا، یعنی دونوں نمازیں جو ہیں مزدلفہ میں ایک جگہ پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح ادھر یعنی مزدلفہ میں رات گزار کر 10 ذو الحجہ کی فجر اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کرنا اور پھر مینا کی طرف روانہ ہوں گا۔ یعنی آپ جو ہیں 10 ذو الحجہ کو جو ہے فجر کی نماز پڑھیں گے، طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جمرات کے لیے 10 ذو الحجہ کو روانہ ہو جائیں گے۔ پھر 10 ذو الحجہ کو آپ جمرات یعنی شیطان کو جو ہے کنکریاں ماریں گے۔ 10 ذو الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ قربانی کریں گے۔ جب آپ نے کنکریاں مار دی پھر اس کے بعد حج تمتع کی قربانی کریں گے۔ پھر اسی طرح 10 ذو الحجہ کو حلق یا قصر بھی کریں گے، حلق یا قصر۔ پھر حلق یا قصر کرنے کے بعد جو ہے طواف زیارت، حرم میں جو ہے آپ طواف زیارت کریں گے۔ پھر احرام سے نکل کر حج کا طواف زیارت کرنا، یعنی آپ احرام سے جو ہیں وہ نکل جائیں گے اور طواف زیارت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کی 10 ذو الحجہ کو یہ اعمال پوری ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیدھا آپ مقام ابراہیم یا اس کی سیدھ میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھیں گے۔
یعنی 2 رکعت آپ جو ہیں مقام ابراہیم کے ساتھ نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہیں صفا مروہ کی سعی کریں گے، پھر یہ 10 ذی الحجہ کو یہ ارکان پوری ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا جائیں گے، مینا جا کر 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا، اور اسی طرح 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا بھی افضل ہیں۔ تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو آپ شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے واپسی سے پہلے طواف وداع کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ طواف وداع کریں گے، اسی طرح آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔